عقلمند لکڑہارا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ بادشاہ بہت رحم دل اور سخی تھا اور اپنی رعایا کی فلاح و بہبود کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتا تھا۔ مگر اس بادشاہ میں ایک خامی بھی تھی، وہ اپنے وزیروں اور مشیروں کی تمام باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیا کرتا تھا، ان کی خود تصدیق نہیں کرتا تھا کہ ان لوگوں کی یہ باتیں درست بھی ہے یا نہیں۔ اس خامی کے پیچھے ایک وجہ تھی، وہ اپنے ان وزیروں اور مشیروں پر بہت یقین کرتا تھا، کیونکہ اس نے ان لوگوں کی بہت معقول تنخواہیں مقرر کر رکھی تھی، رہنے کو بڑے بڑے محل نما گھر دے رکھے تھے اور اکثر اوقات ان کو انعامات سے بھی نوازتا رہتا تھا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ ان نوازشات کی وجہ سے یہ لوگ محنت اور دیانتداری سے رعایا کی خدمت میں لگے رہیں گے، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ اس کے وزیروں اور درباریوں نے ملک میں لوٹ مار اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ ان کے ماتحت سرکاری اہلکار رعایا کے چھوٹے چھوٹے سے کام کرنے کی بھی رشوت لیتے تھے، کسانوں سے اناج زور زبردستی سستے داموں خرید کر مہنگے داموں فروخت کر دیا کرتے تھے۔ ان کاموں میں یہ سب لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے اور اس ملی بھگت کی وجہ سے مظلوم عوام کی دادرسی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی بادشاہ سے شکایت کرنے کے لیے محل کی جانب آتا تو اسے ڈرا دھمکا کر واپس کر دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی ان کی دونس دھمکیوں میں نہ آتا تو اسے کسی جھوٹے الزام میں جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ بادشاہ ان تمام باتوں سے بے خبر تھا۔ اس کا دربار ہر روز لگا کرتا تھا۔ دربار کی کارروائی کے دوران تمام وزیر بادشاہ کے سامنے من گڑت خبریں سناتے۔ وہ اسے بتاتے کہ ملک کی رعایا خوشحال ہے اور اس کی درازی عمر کی دعائیں کرتی ہے۔ ان باتوں سے بادشاہ خوش ہوتا اور خدا کا شکر ادا کرتا کہ اس کے بہترین طرز حکومت کی وجہ سے اور اس کے ذہین اور وفادار ساتھیوں کی وجہ سے ملک میں 400 خوشحالی کا دور دورہ ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے، بادشاہ اپنے شہزادے کو لے کر شکار پر نکلا۔ شہزادے کی عمر 5 سال تھی۔ گرمیوں کے دن تھے۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے ایک دریا کے کنارے پڑاؤ ڈال دیا۔ دریا سے کچھ دور ایک سرسبز جنگل بھی تھا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ بادشاہ کے ساتھ آئے ہوئے ملازم کھانے کا انتظام کرنے لگے۔ اتنے میں ننھا شہزادہ سب کی آنکھ بچا کر دریا کے کنارے پر آ گیا۔ بے دھیانی میں اس کی ٹوکر کنارے پر پڑے ایک پتھر سے لگی اور وہ دریا میں جا گرا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ پانی کے تیز بہاؤ نے لمحہ بھر میں اسے دریا کے بیچوں بیچ پہنچا دیا۔ شہزادے کی چیخ سن کر بادشاہ اور دوسرے سب لوگ دریا کی طرف دوڑے۔ انہوں نے شہزادے کو دریا میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو یک زبان ہو کر چلانے لگے، بچاؤ بچاؤ! یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس کا شہزادہ اس کی آنکھوں کے سامنے دریا میں ڈوب رہا تھا۔ یہ شور شرابہ ابھی جاری ہی تھا کہ اچانک جنگل سے ایک خوبصورت نوجوان بھاگتا ہوا آیا اور دریا کے قریب آ کر اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ چند ہی لمحوں میں وہ شہزادے کے نزدیک پہنچ گیا اور اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کی جان میں جان آئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نوجوان شہزادے کو لے کر کنارے پر آ گیا۔ بادشاہ نے ننھے شہزادے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شہزادہ سہما ہوا تھا اور زور زور سے رو رہا تھا۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے کہا، نوجوان، تم نے ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم تمہیں اس کا انعام بھی دیں گے اور ساری زندگی تمہارے احسان مند رہیں گے۔ پھر بادشاہ نے ایک قہر آلود نگاہ اپنے ساتھ آئے ہوئے ملازمین پر ڈالی اور غضبناک آواز میں بولا، اتنے سارے لوگوں میں سے کسی نے بھی دریا میں کودنے کی ہمت نہیں کی۔ اگر یہ نوجوان مدد کو نہ آتا تو شہزادہ تو ڈوب جاتا۔ بادشاہ کے سارے ساتھی اس نوجوان کو نفرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے، جس کی وجہ سے ان کی بے عزتی ہوئی تھی۔ اس واقعے کے فوراً بعد ہی بادشاہ نے پڑاؤ اٹھانے کا حکم دے دیا اور محل واپس آ گیا۔ بادشاہ نے نوجوان کو اپنے ساتھ ہی آنے کا کہہ دیا تھا۔ محل پہنچ کر بادشاہ نے پورا واقعہ ملکہ کو سنایا۔ اس کی کہانی سن کر ملکہ ننھے شہزادے کو خود سے لپٹا کر رونے لگی۔
اس نے اس نوجوان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ نے کہا، ہم اس نوجوان کو وزیر بنا کر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اس کی بات سن کر نوجوان نے ادب سے ہاتھ باندھ کر کہا، جہاں پناہ، ڈوبتے ہوئے شہزادے کو بچانا میرا فرض تھا۔ اس کے بدلے نہ تو مجھے کچھ انعام چاہیے اور نہ ہی کوئی عہدہ۔ میں ایک لکڑہارا ہوں اور محنت سے اپنی روزی کماتا ہوں۔ اس کے علاوہ گستاخی معاف، میں ہرگز آپ کا وزیر نہیں بننا چاہتا، کیونکہ… یہ کہہ کر نوجوان خاموش ہو گیا۔ نوجوان کی باتیں سن کر بادشاہ دم بخود رہ گیا۔ آج تک کسی میں بھی اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ اس کے کسی بات کو ماننے سے انکار کرے۔ اس کے چہرے پر غصے کے اثرات نمودار ہونے کو ہی تھے کہ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے نوجوان سے کہا، نوجوان، تم ہمارے محسن ہو۔ تم نے نہ صرف ہمارے شہزادے کو بلکہ ہمیں اور ہماری ملکہ کو بھی نئی زندگی دی ہے۔ ہمیں اپنے انکار کی وجہ تو بتاؤ۔ تم ہمارا وزیر کیوں نہیں بننا چاہتے؟ نوجوان بے خوفی سے بولا، حضور، میں حق حلال کی کمائی سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ آپ کا وزیر بن جانے کے بعد مجھے بھی آپ کے دوسرے وزیروں کی طرح آپ سے جھوٹ بولنا پڑے گا، مکاری سے کام لینا پڑے گا۔ اس طرح میں آپ کو تو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا۔ بادشاہ کو نوجوان کی یہ بات سن کر پھر طیش آنے لگا تھا، مگر اس نے چند لمحے خاموش رہ کر پھر اپنی حالت پر قابو پا لیا اور کہا، نوجوان، ان باتوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم ہم پر الزام لگا رہے ہو کہ ہم جھوٹی باتوں اور مکاریوں سے خوش ہوتے ہیں۔ نوجوان نے کہا، جہاں پناہ، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ آپ کے وزیر اور حکومتی عہدیدار اپنی چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور آپ ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، مگر صورتحال اس کے برعکس ہے۔ آپ کی رعایا آپ کے پڑوس کے تمام ملکوں کی رعایا سے بدتر زندگی گزار رہی ہے۔ اگر میری بات کا یقین نہ ہو تو ماضی کے حکمرانوں کی طرح آپ بھی بیس بدل کر اپنی رعایا کی حالت زار کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ نوجوان کی باتیں سن کر بادشاہ کی آنکھیں سوچ میں ڈوب گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ رعایا کے بارے میں اپنے وزیروں اور درباریوں کی باتوں پر یقین کر لیتا تھا اور خود کبھی ان کی خبرگیری نہیں کی تھی۔ اس نے نوجوان کو شاہی مہمان بنا کر محل میں رکھا اور اس کے بعد وہ کئی راتوں تک بیس بدل کر اپنی رعایا کے بارے میں کوج لگاتا رہا۔ اس کی ان کوششوں نے نوجوان کی باتوں کو سچ ثابت کر دیا تھا۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ سوائے شاہی ملازمین کے اس کی ریاست میں کوئی بھی آسودہ حال نہیں تھا۔ تمام لوگ بادشاہ کو جولی پلا پلا کر بددعائیں دیتے تھے، کیونکہ ان پر شاہی کارندے طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے اور ان کا بادشاہ ان مظالم سے بے خبر تھا۔ جب بادشاہ ان تمام باتوں سے پوری طرح واقف ہو گیا تو ایک روز اس نے اپنے کوتوال کو بلا کر اسے حکم دیا کہ ایسے تمام شاہی عہدیداروں کو گرفتار کر لیا جائے جو ان کاموں میں ملوث ہے۔ ان کی گرفتاری کے بعد ان پر مقدمات چلائے گئے۔ عوام کی ایک بڑی تعداد نے ان کے خلاف گواہی دی اور پھر قاضی کے حکم پر ان سب کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ سلطنت کے امور چلانے کے لیے اس نے نئے اور قابل لوگ رعایا میں سے چنے۔ یہ سب حقیقی معنوں میں نیک اور اچھے تھے، جس کی وجہ سے بہت جلد ملک میں خوشحالی کا دورہ شروع ہو گیا۔ وہی رعایا جو بادشاہ کو برا بلا کہتی تھی، اب اس کی لمبی عمر اور خوشحالی کی دعائیں کرنے لگی۔ بادشاہ کو احساس تھا کہ اس تبدیلی کا سبب وہ عقل مند لکڑہارا تھا جو نہ صرف اس کا محسن تھا بلکہ اس کی آنکھیں کھولنے میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ بادشاہ نے اس کو اپنا وزیر خاص بنا لیا اور پھر سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اگر کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔